دو دن ہو گئے تواضع پر بات چل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ اسلاف بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کس طرح آدمی کے اندر تواضع آ جائے۔ اگر آپ کسی جگہ باغ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، یا فصل کاشت کرتے ہیں، پھولوں کا باغ بناتے ہیں، پھلوں کا باغ بناتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے آپ اس جگہ کو صاف کرتے ہو۔ اگر وہ جگہ صاف نہیں ہوتی تو اس پہ اچھا باغ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے اس کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے اندر سے انا کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو وہ پہچانتے ہیں، منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے آدمی تھے۔ ایک بار ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ٹیلیفون کالونی کا بڑا تھا، میں تو عہدے نہیں جانتا، لیکن سب سے بڑا افسر جو ہوتا ہے اس کا تھا وہ، بس جنرل مینیجر جو بھی ہو۔ لیکن اس کی اصل تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ تو ایک بار یہاں آ گئے، ایکسیڈنٹ بھی اس کا ہوا تھا، اس ساتھ ایک کار ہے ابھی شاید وہاں کھڑی ہوگی نہیں ہوگی، وہ جو مجھے نام تو نہیں آتا لیکن پرانے زمانے کا تھا۔ تو اس کا کوئی مسئلہ تھا تو خیر بہرحال حل ہوا، لیکن اس کی وفات بھی عجیب تھی۔ متواضع لوگوں کی وفات عجیب ہوتی ہے۔ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو۔ تو یہ حالانکہ تھا تو ٹیلیفون کالونی کا بڑا، لیکن جب آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں درمیان میں سے چلی جاتی ہے۔ میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں۔ تو انہوں نے ہمیں میرے سے بڑی محبت کرتے تھے، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ جب بھی میں آ جاتا کہا کہ بس خانقاہ ہماری، بس آپ اس کا کمرہ تھا، اس میں ہم چلے جاتے تھے۔ تو کہتی کسی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس تک ہوا ہے۔ تو ایک بار ان کا رات میں فون آیا، مجھے رات کو میں جلد سوتا ہوں، جب بھی وہ ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو پھر زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ لیکن اس نے 11 بجے سردیوں میں فون کیا تھا، 11 بجے۔ اس وقت وہ ڈائل والا فون ہوتا تھا، موبائل والے نہیں ہوتے تھے۔ تو مجھے میرا بتائیے ظہور صاحب، حاجی ظہور صاحب، اس نے مجھے صبح کہا کہ شاہ صاحب نے فون کیا تھا رات کو
تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ منیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت فون نہیں کرتے، کیونکہ اس کی مجھے سب اس کا پتہ ہوتا ہے اور خیر تو ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی آواز بڑی دھیمی تھی، لیکن مجھے کہا تھا کہ میں نے کہا کیا اٹھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں اٹھاؤ مت، اور بس کہو کہ میرے لیے دعا کر لے۔ تو شاید ان کا خیال یہ ہوتا کہ کہیں ملاقات ہو جائے۔ تو میں ششوپنج میں تھا، صبح فون کیا تو وہاں جو اس نے اٹھایا تو اس نے کہا کہ اس کو غلط انجیکشن لگایا گیا تھا، دوائی دی گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ بیمار ہو گئے، اب ٹھیک ہے، آرام کر رہا ہے۔ میں مطمئن ہوا۔ پہلے زمانے میں نباز ہوتے تھے، کیا نبض دیکھتے تھے، آج کل ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹر نے کیا کیا تھا کہ اس کا نام بھی منیر احمد تھا، اس کا دوسرے کا نام بھی محمد منیر تھا، تو دونوں کا نام ایک تھا تقریباً۔ تو اس کا فائل اس کے ساتھ رکھا تھا، وہ ایمرجنسی والا تھا، اور اس کی دل کا عارضہ اس کا بھی تھا، اس کے ساتھ دوسرا فائل رکھ دیا تھا دوسری والا کا، جو ہنگامی طرح کی مریض تھا، ان کے ساتھ رکھا۔ یہ ہنگامی نہیں تھا، یہ تو اس کو اٹھایا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں ایمرجنسی میں، اس کو ایمرجنسی میں لے گیا، اور دوسرا رہا کہ ویسے بھی ٹھیک ہے، تو وہاں مر گیا کیونکہ ایمرجنسی والا تھا، اور اس کو غلط دوائیاں دے کر وہاں بہت تکلیف ہوگی، اس نے مجھے یہاں سے اٹھاؤ۔ تو اس کا وہ تھا۔ تو دوسرے دن صبح مجھے اطلاع ملی کہ حضرت شاہ صاحب دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہوا کہ کاش میں کل جاتا، شاید اس کی خیال یہ ہو کہ اب اس میں ملاقات ہو جائے، اور وہ کچھ بات بھی کرنی ہوگی۔ مثلا بڑے جتنے گھروں کے معاملات ہوتے ہیں، جس کو پتہ ہوتا ہے گھر کی معاملہ ہوتا ہے، کوئی وہ لڑکیوں بچیوں کا رشتے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، میرے ساتھ وہ بات کر لیتے تھے۔ تو الحمدللہ وہاں بڑی اچھی تعلقات ہیں۔ اب تو چلا گیا دنیا سے، تو میں بھاگا گیا وہاں۔ اس وقت روڈ، آج کل روڈ الحمدللہ اچھے ہیں، اس وقت پہنچنا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا تھا، پہنچتے دیر لگ گئی۔ بہرحال اس کی پہنچ گیا۔ ایک جنازے میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن جنازے اس کے بعد اس کی تدفین ہو رہی تھی، اس وقت میں پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد میں نے پوچھا، وہاں مولانا قوی اللہ شاہ صاحب تھے، ڈاکٹر منظور صاحب تھے، اس کی وہ اور بہت کئی ساتھی تھے، ہمارا رحمت علی بابا تھے وغیرہ۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا حالات بتائیں۔ تو بڑی مجمع تھا اس کے ساتھ، اس کی خانقاہ میں ہم بس وہ بات بتا رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر منظور صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، منظور صاحب نام ہے نا؟ ہاں۔ اس کے اپنے اسپتال بھی ہے۔ تو شاہ صاحب کی ایک عجیب طبیعت تھی کہ وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ وہاں مریض ہوں گے، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اصل کے وقت اسپتال کا ٹائم تو ہوتا تھا، اس کو کھولتے تھے، اپنا اسپتال تھا اس کا، اس وقت اس کی وہ حاضری تھی، تو اس کو کہتے کہ آپ چلے جائیں وہاں۔
اب کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کی مریض کھڑے ہوں گے اس کے لیے. تکلیف تو ہوگی، مریض کسی کا سر درد کرتا ہے، کسی کا پیٹ درد کرتا ہے، تو ڈاکٹر نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کی پریشانی کا احساس ہوتا تھا. ہمیں کبھی اس کو نہیں وہاں رہنے دیتے، کہو چلے جاؤ وہاں. وہ کہتے کہ جب اس کو یہ معاملہ ہوا تو رات کو تو ہمیں اس نے کہا کہ سب کے فون ملا دیں کہیں سے، ہمارے فون کہیں سے. جب انسان حالی گلی میں ہوتے ہیں تو چیزیں گم ہو جاتی ہے. تو فون نہیں مل رہا تھا، بہت دیر سے فون مل گیا ہمیں، اس کا نمبر مل گیا. پھر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. تو بہرحال تو پھر صبح کے وقت تک اس کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی میں نے، لیکن اس نے کہا کہ ظہر کے بعد پھر اس میں قنوت کی آتی رہتی تھی، درد ہوتا تھا. تو اس کو میں نے اٹھایا، وہ اثر کے وقت اس کی طبیعت تھوڑی سی اچھی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوت سین نہیں پڑھی ہے. اب دیکھو جس کو احساس ہوتا ہے، میں آپ کو کیا ہمیشہ کہتا ہوں کہ معمولات کی پابندی کریں، اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ہوگا. انسان کے جب کوئی جو چیز عادت ہو جاتی ہے وہی اس کی آخرت، اس کو آخرت میں اس کو وہی چیزیں دھیان میں رہتی ہیں، مستحضر ہوتی ہیں. تو ہم نے وہ کہتے ہیں سوتسین پڑھنا شروع کر دیا، اس نے بھی شروع کر دیا. تو پھر کہا کہ میں نے سورۃ النازعات نہیں پڑھی ہے. وہ نازعات پڑھتے تھے عصر کی بات، ایک آدمی پڑھتا تھا تو ایک ساتھ نے وہ شروع کر دیا. پھر اس نے کہا کہ دیکھیں جس آدمی کا خاتمہ اس کلام پر ہو جائے، منع کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ہو جائے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ساری کلمہ پڑھو، ابھی پڑھو لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ساروں کے کلمہ شروع کر دیا. تو ہمارا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ہمارے لیے وہ گویا نصیحت کرتے ہیں. جس آدمی ہوتا ہم گپ سمجھ ہم کہتے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ پڑھو، بس ہم پڑھنے لگے. اس کو کہتے ہیں کہ میں 2 انجیکشن لگائے تھے وہ درد والے. وہ کہتے میں 1 لگائے تو اس سے آدمی نہیں اٹھ سکتا، لیکن یہ چونکہ درد بہت تھی تو پھر اس کو چونکہ میں نے وہ انجیکشن لگائے تھے تو اس کی آنودگی سے آ گئی. پھر اٹھا اور فرمایا کہ وہاں کشف المحجوب پڑھی ہے، وہ اٹھا دیں. کشف المحجوب کتاب ہے ہمارے اجویر رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ڈاکٹر مزدور صاحب کہتے تھے کہ میں پریشان ہوا کہ اب کہاں سے ڈھونڈیں گے، تو کتابخانہ ہے. تو اس نے مجھے معان کہا کہ وہ وہاں یہ تاکچی میں پڑا ہے، اس رنگ کا ہے. تو تاکچی میں وہ پڑا تھا تو ہم نے اسے اٹھایا. تو نے کہا کہ 160 نمبر صفحہ 106 نمبر صفحہ میں بھول گیا ہوں. اس کو تو معلوم تھا 160 نمبر پرچہ وہ صفحہ یا نمبر 106 نمبر، لیکن مجھے اس میں تو کیا غلطی لگ گئی ہے. اس کو اٹھاؤ. اس کے اٹھانے کے بعد میں یہ بات آپ کو کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اس میں لکھا تھا کہ اگر تو نے دین کی یا دنیا کسی کی کوئی خدمت کی اور آپ نے کہا کہ میں نہیں کی تو تم ہلاک ہو گئے. یہ اس میں کشف المحجوب کی عبارت کی تقریباً خلاصہ ہے کہ اگر تو کوئی خدمت کریں اور پھر کہیں کہ یہ خدمت میں نے کی ہے تو تم ہلاک ہو گئے. بہت بڑی
سخت بات ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کرایا تو کی نجات ہوگی، ایسا کوئی بات ہی ہو گئی. کچھ اور نصیحت کی اس میں، وہ نصیحتیں اس نے کی. گویا اب آخر جا رہا ہے، ابھی یہ ساتھیوں کو تواضع کی سبق دے رہا ہے. کیسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھی تواضع کے راستے سے ہٹ جائے. ایک بار وہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، اس کو بھی خس زیادہ پسند تھا، مجھے پسند تھا، دونوں میں زیادہ، بہت زیادہ. وہ نہیں ہوتا سبز سبز جو ہوتے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہ سلاد تو خوشحال میں تو سلاد تو دنیا ہے. اس میں تو ٹماٹر بھی چلتے ہیں اور عربی میں اس کو خس کہتے ہیں. سبز بالکل سبز ہوتے ہیں. نہیں وہ پتے ہوتے ہیں، پتے. ہاں ایک تو سلاد کے پتے ہوتے ہیں، ایک سبز سبز جو ہوتے ہیں. ہاں تو ایک تارا میرا ہے، تارا میرا نہیں، دوسرا وہ جو تو وہ پتے ہم اتنا دم بھر آ جاتے. ہم ساتھ بیٹھتے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ شاہ صاحب آپ کو بہت زیادہ بھی سلاد کھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جانور ساتھ زیادہ گھاس زیادہ کھاتے ہیں. ہر چیز میں اپنی اس کو نکالتا تھا. عجیب آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کہا کہ ایسا کریں کہ دیکھو میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے. اتنا بڑا افسر تھا. تاکہ میں کچھ روزگاری، اس وقت 8 آنے 10 آنے وہ پڑے ہوتے تھے، روپیہ 2 روپیہ اس وقت. یہ وہ ہے، وہ میرے ہے نہ کہ مجھے پر کس کا قرضہ ہے، نہ میرا کس پر قرضہ ہے. معاملہ صاف صاف کیا تھا سب. اور یہ گھر ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ خانقاہ لوگ اس میں اللہ اللہ کرے. اسے کچھ سرمایہ یہی تھا. اس پر اس نے وہ لیز پر کوئی نہیں جاتا، سب سال کے لیے لیا جاتا ہے، پھر اس کو بعد میں اس کا ہو جاتا ہے. اور یہ گھر ہے، اس میں ہماری بیوی رہی اور سب کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے. مثلا میں ویسے جس آدمی گپ شپ لگاتے ہیں جس طرح اس کا اپنے انداز میں. درد بہت ہو رہی تھی اس کی، سخت دردی ہو رہی تھی. تو انہوں نے پھر کہا کہ کلمہ پڑھیں. ایسی کوئی بات کی. پھر کلمہ شروع ہوا. پھر تھوڑا سر لگا کر کہا کہ اٹھا کہ مجھے کوئی تر لکڑی دے دیں، مسواک. ایک تو نہیں خوش نہ وہ ٹینی کوئی کاٹے. تو آنکھ مطلب بلی میں بات بڑا تکڑا تھا، اوپر چلا گیا. اس نے ایک ٹینی کاٹ لی. اور ڈاکٹر مزدور صاحب کہتے ہیں کوئی کہ میں اس کو کوٹ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو نرم کروں. گھر سے وہ آواز آ گئی، اس کی بیٹی کی، کہ مجھے دے دو کہ میں اس کو منہ میں چبا دوں. اب دیکھو کس طرح چل رہا ہے دنیا سے. گویا بالکل حشاش بشا اللہ پاک ہمیں بھی اچھی موت دے دیں. انسان دنیا میں رہتا ہے، اچھی موت کے لیے رہتا ہے. تو اس نے اس کو چبا کر منہ میں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ترتیب پہ ہو رہی ہے بات. بیوی تھی وہ، تو انہوں نے اس کو چبا کر کے ان کو دے دیا. تو ایک طرف اس کو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ رہے تھے تو ایک طرف ہم اس نے مسواک کیا. جب دوسری طرف کر رہا تھا تو آدمی پتہ نہیں، جب بات ہی نہیں کر رہا تھا بس ختم ہو گئی. اس ساتھ بھی وفات ہو گیا وہ، ایسا تھا نا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے متوازی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ اس کا عجیب موت ہوتی ہے. جب آتی ہے اس کو تو پھر تقریر کے ساتھ اسی کیا مانگنا ہوتا ہے، سب کیا حساب کتاب ہوگا. جب آپ کو کچھ نہیں سمجھتا حساب تو اس کو ہوگا جو کہتے میں کچھ ہوں. جب آپ کو کچھ نہیں سمجھتا
اس کے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تواضع کیسے آئے گی آپ کے اندر، یہ ایک سوال ہے. تکبر تو انسان کے اندر ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ایک بات عرض کی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، جب وہ چند دن پہلے 20 دن یا ہو گئے کتنے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جس چیز کی جو علامات ہو اس علامات کو اختیار کرو، تمہارے اندر وہ چیز آ جائے گی. پہلوان عیسائی پہلوان بننا چاہتے ہو تو عیسائی پہلوان حلیم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو حلم اختیار کرو، خود تمہارے اندر کیا ہو جائے گا. حلم اندر ہے، آپ کے اندر ہے نہیں، لیکن آپ غصہ برداشت کرو، غصہ نہ نکالیں، بات میں جلد بازی نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں بات کروں، کہوں، تھوڑا صبر کریں. اس سے آپ کے اندر ٹکاؤ آئے گا. کیا آئے گا؟ اب یہ اس کی علامت حلم کیا ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے. تو آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ برداشت شروع کریں تو کیا ہو جائے گا؟ قصدن تکلفاً اپنے آپ کو تھوڑا سا دبائیں، تو آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ حلیم بن جائیں گے، حلم والا بن جائیں گے. تو اس طرح تواضع کی بھی کچھ علامات ہیں، آثار ہیں. اگر اس کو وہ اختیار کرے آدمی تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ تواضع پیدا کرتا ہے. خدمت کون آدمی کرتا ہے؟ جو متواضع ہوتا ہے یا غیر متواضع؟ متکبر ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے. تو آپ کے دل نہیں چاہتا کہ میں کیسے کسی کی چبی سیدھی ٹیک کر دوں، چبی تو میرے لوگوں کی ٹیک کر دیں، چشمہ تو میرا اٹھائے، پانی تو مجھے دے دے، میں کسی کے لیے کیسے پانی پیش کروں. یہ انسان، یہ متکبروں کی عادت ہوتی ہے. یا بوڑھوں کی. کیا بوڑھا تو متکبر نہیں ہوتا، وہ بیچارہ اس لیے کرتے کہتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں ہے. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا تو خدمت کرتا ہے وہ. تو جب آدمی خدمت کرتے ہے تو اس کے انا کرچ جاتا ہے، انا مٹتا چلا جاتا ہے. لیکن خدمت لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں چیف ہوں، مجھے 3 سال کا مہلت اور دیجیے، خدمت کا موقع دیجیے. جس طرح باجا دخل کی تبو کی اس نے پاکستان کی فوج کو بدنام کر دیا. باجو نے کیا پہلے بہت سے لوگ ظالم گزرے ہیں، لیکن اس ظالم نے کیا پاکستان کی اچھی فوج تھی، اس کو پورا کیا بدنام بھی کیا، خراب بھی کیا. پاکستان ہے، اس کو ایسے لوگوں کو تو پکڑنا چاہیے، لیکن کیا جائے، جو سزا سے بالاتر ہو اس کو کیا جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سنا کہ آدمی اچھا ہے، جو حافظ ہے اور سعید ہے، سنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ پہلے اپنی فوج کے اندر کیا کرے، ایسی سرکوبی کرے ان لوگوں کی. تو وہ بڑی بڑی خدمات کے لیے سب تیار ہے. اب اونٹوں کا زمانہ آئے گا، ہمیں خدمت کا موقع دے دیں. دیگے پکائیں گے. میں اس خدمت کے بارے میں نہیں کہتا، وہ خدمات لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت لوگ ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتا ہے، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگاتا ہے. مجھے خدمت کا موقع دے دو. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ بنا دو. کیا بنا دو؟ بادشاہ بنا دو. خدمت وہ جو تمہاری نفس کو کوٹے، تمہارے نفس کو توڑے. جسے تمہارا نفس ٹوٹ جائے، پیالے دو. حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیوبند کے محتمم تھے. دیوبند کے محتمم کتنے زیادہ ضروریات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اس میں تو کئی مساجد ہیں چھوٹے چھوٹے.
کیونکہ لوگ پہنچ نہیں سکتے، دور دور تک ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، اور پھر اس میں کتنے ہزار طلباء پڑھتے ہیں، اور ساری دیوبندیوں کے مدرسے کی ماں ہے، وہ بڑا مدرسہ ہے، اس کے سارے انتظامات محترم کسی میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے بہتے ہیں، اور ان کو اس کے ایک عزیزہ لکھا، خط لکھا، اس میں لکھا تھا کہ مجھے اپنے اندر کچھ تکبر محسوس ہوتا ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے. ہم تو ہمیشہ اچھی حوال لکھتے ہیں کہ مجھے فرشتے آ رہے ہیں، مجھے یہ آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. کوئی بھی آسمان سے نیچے نہیں آتا. دوسرے پر تنقید کرنا بڑا آسان مجھے ہمیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں یاد، یہ دراصل ہمارے اندر ایک اپنا بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں یہی چیزیں، وہ فلان پر تنقید کرو، فلان پر تنقید کرو، میں تنقید سے براتر ہوں، تنقید سے براتر ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اندر کچھ تکبر محسوس کرتا ہوں. تو علاج دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کے پاس کہیں کہ میرے سر درد کرتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، چلے جاؤ، دوائی لکھ دیتا ہے اور آپ چلے جاتے ہو. معمولی بیماری ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے میرا اولاد نہیں ہے، کہو کہ بھائی کیا کریں، یہ وظیفہ پڑھیں چلو. لیکن کوئی کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر ہے، وہ تو بڑا مرض ہے، اس کے لیے تو اسپتال کے اندر داخلہ لینا پڑے گا. میں نے خود 17 دن گزارے، وہ نہیں ہو جاتا دانا تھا، 18 دن گزارے تھے. بھائی جیسا نے کہا کہ روکنا ہوگا، واقعوں کی ڈاکٹروں کی نگرانی میں آپ کو دوائیاں لگائی جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ غلطی نہ کرے کوئی. تو ان کو کہہ دیا کہ آپ ادھر آ جاؤ، خانقاہ میں آ جاؤ. حضرت قاری محمد رحمۃ اللہ کو کہا کہ تم کہاں جاؤ، خانقاہ میں آ جاؤ، کام بہت ہے. تو حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی کو تو بتاتے تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے، کام بھی کرتے کہ وہاں سے اس کو لوگ نظر آتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہے. اس کو لگا دیا کہ تم ایسا کریں کہ لوگوں کی چپلیاں ایسے وقت میں سیدھی کرے جس وقت کوئی نہ ہو، وہاں کھڑے ہوں. کبھی کبھی لوگوں کے سامنے کسی کی وہ چپلیاں سیدھی کرنے سے بھی آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا متواضع ہوں، اتنا بڑا متواضع ہوں. تو قاری طیب رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چپلیاں سیدھی کرتا تھا، لیکن وہ جو پرانے ہوتے تھے اس کو نہیں سیدھا کرتا تھا. یہ وہ جس کو اجتماعی کہتے کیا کہتے، وہ اجتماعی نہیں تھے، لیکن وہ فقیروں کے تھے، تو بڑی اچھے بوٹ وغیرہ اس کو چپلیاں بڑی اس کو سیدھا کرتے تھے، اور جو خراب ہوتی ہیں ویسے پٹی ہوئی ہیں تو اس کو نہیں سیدھا کرتے تھے. اب مجھے کیا پتا ہے، چند دن گزارے تو حضرت نیچے اتر گئے، آئے میرے پاس کھڑے ہوئے، کہو کہ طیب یہ بھی چپلیاں ہیں، یہ بوڑھی ہوتی، اس کو ٹھیک کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میرے دل سے ایسا ہی نکل گیا کہ واقعی ایسا. تو یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ خدمت کریں. تو آپ لوگ خدمت کو اپنائیں، پیالی دھونا اور کہ وہ یہ فضل خانوں کو صاف کرنا، یہ خدمت ہے. یہ بڑی خدمت یہ ہے. یہ نہیں کہ میں بڑی خدمت کرتا ہوں کہ مجھے فلاں کرو، مجھے بیان دے دو، مجھے یہ کرو، وہ کر دو. یہ خدمات نہیں ہے. تو یہ ایک تو خدمت کو اپنائیں، دوسری کو اچھی جگہ دے دیں، اب کم وہ جگہ پر لیٹیں.
دوسری چیز آپ اصرار کریں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اگر تم نے اصرار شروع کیا تو اصرار ہمیشہ وہ آدمی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. میں اس کو اٹھاؤں، میں اس کی خدمت کروں، اور میں کم کہوں، یہ کہیں یہ مجھ سے بڑا ہے. تو اس اصرار کو آپ اسمائیں گی، آپ کو دل نہیں چاہے گا، لیکن آپ اختیار کرو 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 تو ایک دن کیا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے اندر اصرار اور تواضع کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تیسری چیز، جب بھی کسی کو کسی آفت میں دیکھیں، آفت مشکل میں دیکھیں، مصیبت میں دیکھیں، تو آپ کی زبان سے طعن نہ ہو کہ دیکھو یہ ایسا تھا ایسا ہو گیا. عبرت کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے علاقے میں کوئی ظلم کر رہا تھا تو ظالم کو گیا ایسا ہوا. آپ ظلم نہ کریں. سمجھ آئی بات؟ آپ بڑے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو فلان ظلم کرتا. قرآن مجید بھی کس سناتے ہیں کہ دیکھو فلان ظلم کرتا تھا، نمرود ظلم کرتا، اس کا کیا اثر ہوا؟ تمہارا بھی اثر ہوگا. ایک یہ کہ کسی کو تان دینا، تانا جانتے ہیں کسی، یہ تان دراصل تکبر کا نشانی ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، یہ ملا یہ عالم بنا ہے، یہ نیک بنا ہے، اس کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ چرس پیتا ہے. بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو آپ کو ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا چرسی بن جائے پھر. کیونکہ آپ تصور یہ کریں کہ دیکھیں اس میں باپ کی کیا خرابی ہے. انبیاء علیہ السلام کی بیٹی بھی ایسی بھی تھی کہ مسلمان نہیں تھے، اس کی باپ مسلمان نہیں تھی، بعض ایسے تھے، بعض ایسے کہ اس کی بھائی مسلمان نہیں تھے. بھائی مختلف قسم انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. کسی کی بیوی مسلمان نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. تو کسی کو تان تمہاری زبان سے نہ نکلے. یہ تان تکبر کی نشانی ہے. اس نشانیوں کو آپ نے اپنے اندر سے مٹھائیں تو آپ کے اختیار میں کسی پر تان نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ایک تو تان ہے پیغور کہ تم مجھے باتیں کرتے ہیں، تم فلان کا اپنا بدل لے لو، فلان کا تم خود خوری بچیا خوری خوار ہے، تم میرے مقابلہ کرتے ہیں. 5 آنے جیب میں نہیں ہے، میرے مقابلے کے لیے کھڑا ہے. یہ پیغور ہے. کیا ہے؟ ایک مذاق اڑانا ہے لوگوں کی سامنے. اس کو کیا کرتا ہے؟ مذاق نہیں اڑاتے، لوگ کرتے ہیں. ایک ہے مزاح. مزاح اور مذاق میں فرق ہے. مزاح سے مزہ آتا ہے مجلس میں، مذاق اڑانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کی کمی ہو جاتی ہے، تحقیر ہو جاتی ہے. کسی کی تحقیر نہ کریں. تحقیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو حقیر جب سمجھتے ہیں تو متکبر تو یہی ہوتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، یہ تو تکبر تو ہے. تو آپ تحقیر نہ کریں. کتنا گناہ گار ہو، اس کی گناہ اپنی جگہ، اس کو ڈانٹنا بھی چاہیے، اگر آپ قاضی ہے سزا بھی دینا چاہیے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس سے میں بڑا ہوں. پتہ نہیں ہے یہ کتنے فاسق فاجر لوگ کیسے ولی اللہ بن گئے، کتنے چور ڈاکو اللہ والے بن گئے، کتنے لوگ جس نے انبیاء علیہ السلام کے لیے تلوار اٹھا کر اس کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے بڑے لوگ بنا دیے. فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بڑے بڑے یہ لوگ ہیں جس کو پہلے کیسی تھی پھر کیسی بنے. تو کسی کو کوئی دین پہ بھی طاقت نہ دے، نصیحت ضرور کرے، نصیحت کرے، اس کو ڈانٹیں اگر کوئی آپ کو اندر جو ترتیب ہو، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے بڑا ہوں، بلکہ سمجھانے کے وقت آپ سمجھے کہ بیمار ہے. کیا ہے؟ بیمار ہے.
تو آپ کے اندر انشاءاللہ یہ تواضع آتی چلی جائے گی. اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آپ تواضع کریں. یہ دیکھو ہم بہت غلط لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ ذرات کو اٹھائیں گے، ذرات کو، تو تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے گا، تمہاری جہاں وہاں کیا وہ پھر تمہاری نظر تیز ہو جائیں گی. اب فلسفے نہ بیان کریں. یہ داؤں کیا وہ چاٹیں گے انگلیوں کو تو کیا بنو گے، اس میں کوئی جراثیم ہے شفا والی، پھر کیا ہو جائے گا، تم کو شفا مل جائے گا. تم ایسا تم کرو گے تو تم روح ختم کرو گے. کس چیز کی؟ تواضع کی، شکر کی. کہو کہ آپ کو اپنے آپ کو ایک ایک ذرے کا محتاج سمجھے کہ ایک دانہ جو گرا ہے میں اس کی محتاج ہوں. محتاج آپ ہیں یا نہیں؟ اگر چیونٹی محتاج ہے، چیونٹی اس کو اٹھاتا ہے تو تم بھی محتاج ہے. ہاں اگر تم سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے چونٹی کی جگہ رکھی ہیں پھر ٹھیک ہے، آپ کے اندر مہربانی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے یہ چیزیں وہاں مرغیاں ہیں چونٹیاں ہیں اس کو میں ڈالوں گا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کو اٹھانا اس نیت سے کہ اس کا میں محتاج ہوں، یا رب العالمین میں تیرے طعام کا محتاج ہوں. اپنی عاجزی دکھانی ہی نہیں دکھانی. میں ڈرم میں نہ ڈالیں. انگلی چاٹیں، کہوں کہ یا رب العالمین اس پر جو ذرات لگے ہیں میں اس کا بھی محتاج ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ تمہاری زندگی کیسی سنور جاتی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو آپ اگر آپ اس نیت سے کریں گے آپ کبھی فقیر نہیں ہوں گے، آپ محتاج نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے ایک تھوڑی تھوڑی چیزوں کی قدر کرتا ہے کہ یہ بھی میں اس کا محتاج ہوں. مثال ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری طرف سے جو کچھ بھی آ جائے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں. یہ نہیں کہا کہ بڑی بڑی چیزیں نہیں، جو بھی چیز آ جائے میں محتاج ہوں اس کا. کیسے ہے آیات شریف؟ ربی ما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ نے کیسے خیرات و برکات نصیب فرمائے. تو ایک بات سمجھ آئی بات، یہ آپ کے اندر یہ طعام کے بارے میں ہو، کلام کے بارے میں ہو، عمل کے بارے میں ہو، چال ڈال میں تکلفاً نہ چلیں. اب دیکھیں بعضوں کے بڑا تکلف ہوتا ہے، باتیں بھی ایک ایک ایسی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ باتیں کرنا جو اس کی بدبو آتی ہے، امتحان وغیرہ کرنا یا اپنے آپ کو مشروط کرنا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ اس کی جگہ لیے بنائی گئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے. وہ آتے اوپر بیٹھتا ہے کہ جگہ میری لیے ہے، وہ میں اس کا حقدار ہوں. یہ ساری اس میں چیز میں آ جاتی ہے. جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. یقین جانے اگر آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ تواضع نصیب فرمائے گا. جب تواضع نصیب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعد نبی کے فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا. مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب بڑے زبردست آدمی تھے. ایک بار لوگ دیہاتی نے کسی نے ہدیہ دے دیا. دیہاتی بھی تو عجیب لوگ ہوتے، امرود تھا کوئی چیز تھی، ہاتھ میں ٹوکرا دیا. اب وہ بوڑھا تھا مشکل تھا اس کے لیے، تو اس نے ٹوکرے کو اٹھایا سر پر رکھا. کہو کیا کتنی بڑی راحت ہے. ایسا مشکل ہوتا ہے، سر پر رکھنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آسانی ہوتی ہے. عورت نے آپ نے دیکھی ہے وہ جو سر پر مٹ کر رکھتا ہے چلتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ سر پر رکھ کر جا رہا تھا. بتایا کہ کتنے زبردست، دیکھو آسانی ہو گئی، اس سے تو بڑا مشکل تھا. اب اس کے اندر بھی تکلفی ایک چیز ہوتی ہے جب انسان کے اندر ہوتی ہے. چال ڈال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چال ڈال میں تکلف نہیں کرتے، اپنی پہچان نہیں کراتے کہ میں بڑا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کوئی آتا تھا کیا یہ پیغمبر ہوگا، کوئی حضرت عمر میں اگرچہ چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی داڑھی میں سفید زیادہ تھے. کہا یہ ہوگا
کسی سفید کو دیکھتے کہ یہ ہوتا وہ کہتی پتہ نہیں چلتا تھا ہمارے اندر کہ کون ہے. بکری کی دودھ خود دو، ابھی سارے توازو کے کام ہے، بکری سے دودھ دوتے تھے. جھاڑو خود گھر میں لگایا، اب لگایا اپنی گھر ترخوان اب لگایا ہوگا. کبھی سنت کی پورا کروں، کسی کو کہہ سکوں کہ میں نے کی ہے، لیکن ایسا آپ کا معمول نہیں ہوگا. تو یہ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ گھر کے اندر کبھی کبھی جھاڑو دیا کریں، اور زیادہ وہ لوگوں کی خدمت کرے تو آپ کے اندر تواضع آ جائے گی. تو اگر تواضع آئے گی تکبر مٹ جائے گا، اور تکبر جب چلا جائے گا آپ سے تو اللہ تعالیٰ تم کو اونچا کر دے گا. تو اس لیے کوشش کریں اگر آپ لوگوں پر مہربانی کریں، مہربانی رحم تواضع والے کر سکتا ہے. بچوں کے یتیموں کے ہاتھوں پر سروں پر ہاتھ پھیرا کرے. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو اختیار کیا، خدمت کی، تم قوم کا سردار بن جاؤ گے. سید القوم خادم ہوں. قوم کا سردار کیا ہوتا ہے؟ اس کا خادم ہوتا ہے. اس میں طریقہ بھی بتایا کہ اگر سرداری چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو کیسی بنو؟ پھر خدمت کرو، سردار بن جاؤ. جب سردار بن جاؤ گے پھر خدمت بھی کرو گے. کیا کرو گے؟ خدمت کرو گے. لیکن جو کہے مجھے سردار بننا ہو، میں خدمت کروں گا، تو اس نے اپنے اوپر اعتماد کیا، اس سے خدمت نہیں لیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ متوازی بنا رہے ہیں. کبھی کبھی آدمی متوازی ہوتا ہے، لیکن جب چرپائی پر لیٹ جاتا ہے، پیٹ درد کرتا ہے، پیٹ درد کرتا ہے، پھر آدمی متوازی ہوتے ہیں. وہی متوازی ہو جاتے ہیں. یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں متوازی کر دیں، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ.